نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حضرات، جامع ترمذی میں حدیث ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت جو ہے یہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ یہ آپ کی طرف سے خبر ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ہر خبر جو ہے وہ اللہ کی وحی ہے، یقینی ہے، کسی قسم کا اس میں کوئی شک شبہ نہیں، اتنی یقینی خبر ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ سفر میں تھے، اور یہ سفر تبوک کی طرف تھا۔ راستے میں آپ ایک باغ کھجوروں کا تھا، اس سے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ، یہ باغ ہے کھجوروں کا اور کھجوریں پک چکی، باغ پوری طرح تیار ہے، اندازہ لگائیں کہ اس باغ سے کتنی کھجوریں نکلیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم سب نے مختلف اندازے لگائے، کسی نے کہا 5 وسق ہوں گی، کسی نے کہا 7 ہوں گی۔ صحابہ کرام کے اندازوں میں جتنے بھی اندازے لگائے گئے تھے 7 وسق سے اوپر نہیں گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا یہ اندازہ ہے کہ اس باغ سے اس سال 10 وسق کھجوریں ہوں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے اندازہ لگانے کے بعد
عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہو سکتا، زمیندارے کے معاملات کو ہم جانتے، زمین اندازے ہم لگاتے، اتنے درختوں سے، اتنے باغ سے کبھی 10 وسق کھجوریں نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا اس باغ کے مالک کو بلاؤ۔ بلایا گیا تو وہ ایک خاتون تھی۔ آپ نے فرمایا ہم آگے سفر پہ جا رہے ہیں، جب یہ آپ باغ توڑیں گے تو ان کھجوروں کا آپ نے وزن کرنا ہے۔ میں نے اندازہ لگایا ہے 10 وسق کا، میرے صحابہ نے سب سے زیادہ جو اندازہ ہے وہ 7 وسق کا ہے۔ وہ عورت جو اس باغ کی مالکہ تھی وہ بھی اس بات پہ ہنس پڑی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ کھیتی باڑی کرتے زندگی گزر گئی ہے، اس نے باغ سے، اتنے درختوں سے کبھی 10 وسق کھجوریں نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا پھر وزن کر لینا۔ آپ آگے تشریف لے گئے، تبوک کے سفر سے واپس آئے، جب اس باغ کے پاس سے گزرے تو باغ توڑا جا چکا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ بلاؤ اس مالکہ کو، اس عورت، اس سے پوچھیں کیا اس نے وزن کیا ہے۔ اس کو بلایا گیا تو آپ نے اس سے پوچھا میں کہہ گیا تھا کہ اس باغ کا وزن کرنا ہے، جب آپ نے کھجوریں توڑی ہیں تو کیا وزن ہوا؟ اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے وزن کیا ہے۔ فرمایا پھر کتنی کھجوریں ہوئیں؟ کہتی ہے اس ذات کی قسم ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، آج تک نہ ایسے پہلے کبھی ہوا اور نہ شاید بعد میں ہوگا، جب ہم نے کھجوروں کو تولا تو 10 وسق سے نہ ایک کھجور زیادہ تھی اور نہ ہی کوئی ایک کم تھی۔ یعنی حدیث جو ہوتی ہے اس پر اس طرح ایمان ہونا چاہیے کہ حدیث لا ریب فیہ ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ جب تک حدیث کی حیثیت کو آپ تسلیم نہیں کریں گے اس وقت تک آپ مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہے جامع ترمذی کی کہ میری امت کے 73 فرقے بن جائیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ فرقے نہ بن؟ آپ کی یہ حدیث پوری ہو رہی، آپ نے فرمایا 73 فرقے بن جائے، یہاں تک ساری دنیا متفق ہے کہ اس امت کے 73 فرقے بن جائے، اور یہ حدیث ایسی ہے جو میرے ذہن کے مطابق جتنے بھی دنیا میں فرقے ہیں سارے کے سارے اس حدیث کو تسلیم کرتے ہیں۔ بلکہ عام محفل مجلس لگی ہو تو بندوں سے پوچھ لے تو وہ یہی بات کہیں گے بھائی حضور کی حدیث ہے فرقے بننے ہیں، فرقے بن رہے۔ تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا صرف یہ بات کہی فرمائی تھی کہ فرقے بن جائیں یا کچھ آگے بھی ارشاد فرمایا تھا؟ جس طرح یہاں تک ایمان ہے تو پوری حدیث پہ ایمان ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان 73 فرقوں میں سے 72 جو فرقے ہیں وہ جہنم میں جائیں۔ تو یہ حدیث کتنی اپنے معنی میں واضح ہے کہ کل کتنے فرقے ہوں گے؟ 73، اور جہنم میں کتنے جائیں گے؟ 72۔ الا ملت واحدہ، مگر ایک جماعت ایسی ہوگی جو جنت میں جائے گی، باقی 72 جہنم میں جائے گی۔ تو مجھے آپ بتلائیں کہ اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ سارے ٹھیک نہیں ہیں، سارے حق پر نہیں ہیں؟ جب آپ یہ مانتے ہیں
کہ پیغمبر کی امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ سارے ٹھیک؟ جہاں کوئی لگا ہے اس کو لگا رہنے دو، سارے ٹھیک ہے، سارے حق پر۔ ایک بندہ اس وقت کہے کہ رات کے 11:15 بجے، اور کوئی بندہ کہے کہ نہیں غلطی لگ گئی آپ کو، دوپہر کے 11:15 ہیں، تو آپ سے پوچھا جائے بس دونوں میں ٹھیک کون ہے، تو آپ میں سے کوئی سمجھدار بندہ کھڑا ہو کے کہے کہ دونوں ہی ٹھیک ہے، تو دونوں ٹھیک کیسے ہو سکتے؟ ایک غلط ہوگا اور دوسرا ٹھیک ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان 73 گروہوں میں سے 72 جہنم میں جائے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ سارے ٹھیک نہیں ہو سکتے، جہاں کوئی لگا ہے اس کو لگا رہنے دو، یہ بات درست نہیں ہے۔ سارے ٹھیک بھی نہیں ہے اور جہاں کوئی لگا ہے اس کا لگے رہنے دو، یہ جملہ بھی انتہائی حق کے خلاف جملہ ہے۔ یہ تو کفار مکہ کہتے تھے کہ اپنا مسلک جو ہے اس کو چھوڑو نہیں اور دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں، یہ زہریلا جملہ ہے، یہ کتاب و سنت کے خلاف جملہ ہے۔ بتاؤ اس پر کیا دلیل ہے قرآن پاک میں اور احادیث میں کہ اپنا مسلک چھوڑنا نہیں ہے اور دوسرے مسلک کو چھیڑنا نہیں ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کس آیت کا معنی ہے؟ کس حدیث کا یہ ترجمہ ہے؟ قرآن کتاب و سنت سے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اپنا مسلک چھوڑنا نہیں ہے، کوئی بات نہیں، کوئی شک نہیں اس میں کہ اپنا مسلک نہیں چھوڑنا، لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ دوسرے مسلک کو بھی نہیں چھوڑنا۔ آپ سمجھ گئے میری بات؟ اصل کافی دیر بعد یا پہلی مرتبہ آپ سے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے، انشاءاللہ 12 بجے آپ کو سمجھ آئے گی میری بات۔ فی الحال میں نے کیا کہا ہے کہ اپنا مسلک چھوڑنا نہیں اور دوسرے مسلک کو بھی چھوڑنا نہیں۔ سمجھ نہیں آئی آپ؟ اپنا مسلک نہیں چھوڑنا اور باطل کو بھی نہیں چھوڑنا، حق کو نہیں چھوڑنا اور باطل کو بھی نہیں چھوڑنا۔ اب سمجھ آ گئی؟ حق کو نہیں چھوڑنا اور باطل کو بھی نہیں چھوڑنا، ایک کو ویسے نہیں چھوڑنا اور دوسرے کو ویسے نہیں چھوڑنا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حق کو بھی نہ چھوڑیں اور باطل کو بھی نہ چھیڑیں؟ یہ ایک اصول قرآن اور حدیث کا نہیں ہے۔ اپنے مسلک کو، حق کو نہ چھوڑو اور دوسرے کو مٹانے کے لیے بھی کوشش آپ پر فرض ہے، دوسرے کو ختم کرنے کے لیے، اس کا رد کرنے کے لیے۔ یہ بات سرے سے ہی غلط ہے کہ اپنے مسلک کو چھوڑنا نہیں اور دوسرے کو چھیڑنا نہیں، باطل کو چھیڑیں آپ، یہ الگ بات ہے۔ زبان آپ کی مٹھاس بھری ہو، کتاب و سنت کے دلائل ہو، بدخلقی نہ ہو، بد مزاجی نہ ہو، کفر کے فتوے نہ ہو، لیکن کتاب و سنت کی روشنی میں باطل کا رد کریں، حق کا اثبات کریں، اس پر دلائل بیان کریں۔ تو اب یہ بات طے ہوئی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے کتنے فرقے بن جائیں گے؟ 73، 72 جائیں گے جہنم میں، ایک گروہ جائے گا جنت۔ وہ گروہ کون سا ہے؟ جس نے جنت میں جانا ہے۔ اب جس سے پوچھے تو وہ یہی کہتا ہے کہ جو 72 گروہ ہیں وہ دوسرے ہیں اور جو آخری گروہ جنتی ہے وہ ہمارا گروہ، یہ سارے کہتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اپنے عقیدے پہ خوش بیٹھے۔ لیکن ہم آج کی گفتگو میں کتاب و سنت کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں یہ واضح کرنے کی کوشش کرنی ہے اور سننے اور سمجھنے کی کہ 73 گروہوں میں سے حق پر کون ہے، یہ آپ نے فیصلہ کرنا۔ دلائل کتاب و سنت کی روشنی میں عرض کرتا ہوں، لیکن حق سے دور رکھنے کے لیے لوگوں نے بہت ساری چیزیں مشہور کر رکھی ہے۔ قیامت والے دن پتہ چلے گا
حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ یہ بات عقل کے بھی خلاف۔ دنیا میں قرآن اور حدیث نبوت کا سلسلہ اللہ نے کیوں چلایا؟ کہ دنیا میں پتہ چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہاں عجیب کہانی ہے کہ قیامت والے دن پتہ چلے گا حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ قیامت والے دن پتہ چلے گا جزا اور سزا کے لیے۔ اگر وہاں آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں حق پر ہے اور دنیا میں آپ باطل پر رہیں، تو وہاں پتہ چل جانے کے بعد آپ کو کیا فائدہ ہو؟ دنیا کے اندر ضروری ہے تلاش کریں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہ آپ پر فرض ہے۔ جب حضور نے فرما دیا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، 72 جہنم میں، ایک گروہ جنت میں، تو کیا اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حق والے گروہ کی تلاش، حق والے گروہ کا تلاش مجھ پر اور آپ پر فرض ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار اس گروہ میں ہو جو گروہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام جب یہ حدیث پڑھی، مجھے تو اور آپ کو تو کچھ نہیں ہوا، صحابہ کرام چونک گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا گروہ ہوگا جو حق پر ہوگا؟ اس کی کوئی علامات، اس کی کوئی نشانیاں؟ آپ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، اس کی نشانیاں ہیں، اس کی کچھ علامات ہیں۔ کتاب و سنت کی روشنی میں جو کچھ میں نے سمجھا ہے، اہل حق کی نشانی علامات کیا ہے؟ اگر آپ نے پہچان کرنی ہو کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے، سارے قرآن پڑھ رہے ہیں، سارے حدیث پڑھ رہے ہیں، سارے عربی پڑھ کے آپ کو سنا رہے ہیں، سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے تاکہ آسانی ہو جائے حق تک تلاش، جب تک آپ حق کی تلاش کے لیے گھر سے نکلیں تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو حق کے تلاش کے لیے نکلے اللہ اس کے لیے راستوں کو کھول دیتا ہے، اللہ اس کے لیے راستوں کو آسان کر دیتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ حق کی تلاش کے لیے نکلیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو حق عطا نہ کرے؟ ذرا پڑھیے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، وہ مذہباً عیسائی تھے، پہلے مجوسی تھے، مجوسی مذہب کو چھوڑا، وقت کے علاقے کے شہزادے تھے، لیکن حق کی تلاش میں نکلے، اپنے مذہب پر، آگ کی پوجا پر مطمئن نہیں تھے، کہنے لگے یہ ہمارا مذہب لگتا ہے حق پر نہیں، تو حق تلاش کرتے کرتے عیسائی مذہب کو اختیار کر لی۔ اس وقت یقیناً جب نبی علیہ السلام تشریف نہیں لائے تھے تو عیسائیت منزل من اللہ مذہب تھا، دین تھا، شریعت تھی عیسیٰ ابن مریم کی۔ وہ عیسیٰ ابن مریم کے مذہب میں عیسائیت کو انہوں نے اختیار کر لی۔ ایک عیسائی پادری کے پاس دین سمجھتے رہے اور ان کے پاس رہتے اور خدمت کرتے رہے۔ جب پادری بڑھاپے میں پہنچا اور موت کے قریب تھا تو قریب المرگ استاد کے سامنے سیدنا سلمان فارسی جا بیٹھے، کہتے ہیں استاد جی آپ کی طبیعت ایسا بتلا رہی ہے کہ آپ زیادہ دیر زندہ نہیں رہے، تو آپ مجھے جاتے جاتے کوئی نصیحت کر دیں۔ تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ کو استاد اپنا جو پادری ہے وہ نصیحت کرنے لگا، وصیت کرنے لگا، کہنے لگا ہے سلمان، میں نے تورات کو پڑھا، زبور کو پڑھا، انجیل کو پڑھا، میرا مطالعہ یہ کہتا ہے کہ ایک نبی آئے گا، اگر وہ پیغمبر آ جائے تو اس کا غلام بن جانا ہے آپ۔ کہتا ہے استاد جی مجھے کیسے پتا چلے گا کہ وہ نبی آ گیا؟ اس کی کوئی علامات و نشانیاں بتلا دیں تاکہ میری زندگی میں آ جائے تو اس نبی کا میں غلام بن جاؤں۔ فرمایا اے سلمان، اس نبی کی نشانی یہ ہوگی جس بستی میں آئے گا اس بستی میں کھجوریں عام ہوں گی۔ جس بستی میں وہ نبی آئے گا اس میں کھجوریں عام ہوں گی۔ دوسری علامت نشانی یہ ہوگی کہ وہ نبی صدقہ نہیں کھائے گا، اور تیسری نشانی یہ ہوگی کہ وہ تحفہ قبول کرے گا، اور چوتھی علامت ان کے اس نبی کے دونوں کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر ہو۔ یہ 4 نشانیاں پلے باندھ لے، جب ایسا شخصیت آ جائے سمجھ لینا کہ عیسائی مذہب کو چھوڑ کے اس نبی کا غلام بن جا۔ کہتے ہیں مجھے نصیحت کرتے کرتے میرے استاد فوت ہو گئے۔ جب یہ اس کے کفن دفن سے فارغ ہوئے، فرماتے ہیں میں پھر
حق کی تلاش میں چل نکلو، ذرا گھر سے نکلو تو صحیح۔ تم جو یہ ذہن بنا کے بیٹھے ہو سارے ٹھیک ہیں تو پھر حق کیسے ملے؟ ہم تمہارے خیرخواہ ہیں، تمہیں جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، اللہ کی پکڑ اور گرفت سے بچانا چاہتے۔ ہماری مجالس کا، پروگرامز کا، دروس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق جہنم کے عذاب سے بچ جائے، شرک کا رد ہو، بدعات کا رد ہو، خالص دین، خالص اسلام۔ ہمارے اندر کمی کوتاہی ہو سکتی ہے عملی طور پر، لیکن یہ بات یاد رکھے ہم نے دین وہی بیان کیا ہے جو اللہ نے آسمان سے مصطفیٰ کے سینے پہ اتارا ہے۔ دین کے اندر ہم نے کبھی کمی اور زیادتی نہیں کی، دین وہی ہے جو آسمان سے نازل ہوا ہے۔ اس دعوت کو لے کے ہم گلی گلی، نگر نگر آپ کے سامنے پھر رہے ہیں اور دعوت دے رہے۔ ہماری دعوت پہ غور کیجیے، ہم اپنی آخرت عاقبت کو سامنے رکھ کے آپ کو دعوت حق دیتے ہیں کہ یہ سارے فرقے ٹھیک نہیں ہے، فرقہ واریت حرام ہے، ان فرقوں سے اپنے آپ کو بچا کے کتاب و سنت کی دعوت کو قبول کریں۔ حق والا گروہ کون سا ہے؟ اس کی علامات قرآن و سنت میں موجود ہیں، وہ علامات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر وہ علامات جس گروہ میں پوری ہوں سمجھ لینا کہ وہ حق پر ہے، اور جس میں وہ علامات نہ ہوں سمجھ لینا کہ یہ حق پر نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام یہ تعین تو فرمائیں کہ 72 جہنم میں جائیں گے، ایک گروہ جنت میں جائے گا، لیکن اس کے کوئی علامات و نشانیاں یا کوئی دلائل بیان نہ فرمائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سیدنا سلمان فرماتے ہیں میں حق کی تلاش کے لیے نکلا، چلتے چلتے آئے یثرب مدینہ طیبہ میں، یہاں دیکھا کھجور عام ہے، تو یہاں انتظار میں اپنے علاقے کا شہزادہ ہے، لیکن یہاں غلامی کی حیثیت سے کھجوریں توڑ رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، اس ارادے سے کہ کبھی وقت آئے وہ نبی اس بستی میں آ جائے۔ اس پیغمبر کے انتظار میں، حق کے انتظار میں سلمان رضی اللہ تعالیٰ مدینے میں پہنچے ہوئے۔ ایک دن کھجوریں توڑنے کے لیے کھجور کے اوپر چڑھے ہوئے، نیچے مالک کھڑا تھا، کوئی بندہ وہاں سے گزرا تو سلمان کے مالک سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا سنا ہے آپ نے ایک نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ سلمان کھجوریں توڑ رہے تھے، ہاتھ رک گیا، وہیں سے کھجور سے نیچے اتر آئے، اس بندے سے کہنے لگے وہ نبی کہاں ہے؟ مالک کو چڑھا غصہ، اس نے سلمان کو تھپڑ مارا، آپ کو کیا لگے اس نبی سے، جاؤ کھجوریں توڑو۔ سلمان رضی اللہ تعالی دوبارہ کھجور پہ چڑھتے ہیں اور دل ہی دل میں گنگنا رہے ہیں اے میرے مالک، میں کھجوریں توڑنے تو نہیں آیا تھا، میں تو اس بہانے کہ بندہ فارغ کیسے رہ سکتا ہے، کچھ کھانے کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے یہ کھجوریں توڑ رہا تھا، میں تو اس نبی کی تلاش میں ہوں، اس حق کی تلاش میں ہوں۔ یہ سارا دن کھجوریں توڑتے رہے، شام کے وقت چند کھجوریں لے کے سیدنا ابو ایوب انصاری کے گھر جہاں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آ کے رہے تھے وہاں آ کے پہنچے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں سلمان ہوں، مدینے میں رہتا ہوں، فارس سے آیا ہوں اور یہاں کام کاج کر رہا ہوں، میں نے سنا کہ آپ یہاں ہجرت کر کے آئے تو یہ کھجوریں لے آیا ہوں صدقے کے طور پہ، اس کو ذرا آپ بھی کھا لیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی دے دیں۔ آپ سفر سے آئے، نبی علیہ السلام کھجوریں لیں، فرمایا میرے صحابہ یہ کھجوریں آپ کھا لیں، اللہ نے میری ذات پہ صدقہ حرام کیا ہے۔ سلمان کہتے ہیں بستی کھجوروں والی بھی ہے اور یہ نبی صدقہ بھی نہیں کھاتا، دو علامات تو استاد کی بتلائی ہوئی پوری ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں میں واپس چلا گیا، کچھ دنوں بعد میں دوبارہ کھجوریں لے کے آیا، عرض کی محبوب جی اس دن لے آیا تھا لیکن آپ نے کھجوریں تناول نہ فرمائی کہ صدقہ مجھ پہ حرام ہے، یہ میں تحفہ لے آیا ہوں۔ فرماتے ہیں حضور نے تحفہ لے لیا اور فرمایا اللہ کا نبی تحفے کو قبول کیا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں استاد جی کی تیسری نشانی بتلائی ہوئی جب پوری ہوئی تو میں حضور کے کندھوں کی طرف دیکھنے لگا، جب بار بار ادھر دیکھتا ہوں تو آپ کچھ سمجھ سے گئے۔ فرمایا سلمان کیا دیکھتے ہو؟ فرمایا محبوب جی آپ کے کندھوں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں، اگر وہاں سے آپ کپڑا ہٹائیں، دل میں کیا تھا کہ دونوں کندھوں سے کپڑا ہٹے،
میں اس مہر نبوت کو دیکھ لوں، چوتھی علامت پوری ہو جائے تاکہ اس پیغمبر کا غلام بن جاؤں۔ پیغمبر علیہ السلام نے جب اپنے کندھوں سے کپڑے کو ہٹایا تو سیدنا سلمان رو پڑے اور آپ کی مہر نبوت کو بوسہ دیا اور حضور کو پورا واقعہ بیان کیا، اور آپ نے فرمایا اگر ایمان ثریا ستارے پہ بھی پہنچ جاتا تو یہ سلمان وہاں سے بھی دین کو لے آتا۔ اگر حق آسمان کے ستاروں پر پہنچ جائے پھر بھی حق کے تلاش میں نکلو تو اللہ حق عطا کر دیتا ہے۔ شرط یہ ہے ذرا دل سے تلاش میں نکلو تو صحیح۔ یہ جو آپ کو کہا گیا نا کہ قرآن حدیث بڑا مشکل ہے، یہ آپ کو سمجھ نہیں آ سکتا، یہ عامی بندے کی بس کی بات نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء اور 50 علوم پر مہارت ہو تب یہ سمجھ آتا ہے۔ یاد رکھنا یہ ایسا مغالطہ ہے جو قرآن پاک کی صریح آیت کے خلاف ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے تو اس قرآن کو آسان نازل کیا ہے کوئی سمجھنے والا؟ پیغمبر علیہ السلام کی صحیح البخاری کی حدیث ہے ان الدین یسر، دین اسلام انتہائی آسان ہے۔ قرآن یہ کہے کہ قرآن آسان ہے، حدیث یہ کہے کہ دین آسان ہے، تو پھر میں کیسے مان لوں کہ مشکل ہے؟ جو کتابیں تم پیش کرتے ہو نا وہ کتابیں قرآن سے مشکل ہے، وہ کتابیں حدیث سے مشکل ہے۔ قرآن پاک کی عربی انتہائی آسان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک میں ایسے ایسے مسائل ہیں، اگر آپ میں سے کوئی بندہ اٹھ کے مجھ سے پوچھے تو شاید سوال پوچھے قرآن پاک کی کسی آیت کے حوالے سے، ہو سکتا ہے میں اس کا جواب نہ دے پاؤں، کہ بڑے علماء کی طرف، کبار علماء کی طرف اس کا رخ موڑ دیا جائے گا کہ یہ مسئلہ وراثت کا ہے، میرے علم میں نہیں ہے، یہ مسئلہ فلاں علم سے تعلق رکھتا ہے، میرے علم میں نہیں ہے۔ قرآن میں بڑے بڑے گہرے مسائل ہیں، لیکن یاد رکھیے وہ مسئلہ، وہ عقیدہ، وہ نظریہ جس کے بنیاد پر ہماری نجات ہے، جس پر ہماری جنت ہے، جس پر ہمارے قیامت والے دن بخشش ہے، اللہ نے سارا قرآن پڑھ لیجئے، ہر اس عقیدے اور عمل کو انتہائی آسان بیان کیا ہے تاکہ کل قیامت والے دن کوئی ان پڑھ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آیا تھا قرآن، ہمیں تو سمجھ نہیں آیا تھا عقیدہ۔ اللہ تبارک و تعالی وضاحت فرمائی کہ جن کی طرف یہ نبی آئے وہ ساری قوم ان پڑھ تھی، قرآن سمجھ بھی گئے اور کائنات کو سمجھا بھی گئے، لہٰذا ان پڑھوں کو قرآن سمجھ آ سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ذرا دل کی صفائی کے ساتھ، دل سے مسلکی تعصب نکال کے کتاب و سنت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ 73 فرقے بن جائیں گے، 72 جائیں گے جہنم میں، ایک گروہ جائے گا جنت میں۔ وہ گروہ کون سا ہوگا؟ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے وہ گروہ کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اس گروہ کی علامت اور نشانی یہ ہوگی ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج جس چیز پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو گروہ اس عقیدے پر ہوگا وہ عقیدہ، وہ گروہ حق پر ہوگا، جس پر میں ہوں اور میرے، جس پر میں ہوں اور میرے، جس پر میں ہوں اور میرے۔ آپ نہیں سمجھ پا رہے حضور کا فرمان، جس پر میں ہوں اور میرے، جو جماعت اس عقیدے پر ہوگی وہ ہوگی جماعت حقہ، وہ ہوگا گروہ حق، وہ گروہ حق ہوگا، اور وہ گروہ طائفہ منصورہ ہوگا جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ۔ کیا حضور نے پہلے فرمان میں ہی یہ بات بتلا نہیں دی کہ جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ حق پر؟ جس پر میں ہوں اور میرے، اگر آپ سمجھنا کوشش کریں تو ایک گروہ کو کیا نبی علیہ السلام نے حق والے گروہ سے الگ نہیں کر دیا؟ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ، جو صحابہ کرام کو ہی نہیں مانتا، ان کے ایمان کو نہیں مانتا، ان کی عدالت اور ثقافت کو نہیں مانتا، صحابہ تو میں یار ایمان ٹھہرے، صحابہ تو میں یار حق ٹھہرے۔ جس پر میں ہوں آج، حضور نے فرمایا جس پر میں ہوں آج، الیوم کے الفاظ حضور نے ارشاد فرمائے، سارے فرقے کیا فارغ نہیں ہو رہے؟ جس پر آج، جس دن حضور نے یہ بات فرمائی، جس طرح قرآن میں الیوم اکملت لکم، آج دین مکمل ہو چکا، اس سے مراد وہ دن ہے جس دن آخری آیت مبارکہ نازل ہوئی، اس دن سے مراد الیوم ہے۔ حضور فرماتے ہیں ما انا علیہ اليوم، آج جس چیز پر میں ہوں اور میرے صحابہ، آج جس پر میں اور میرے صحابہ، جس پر حضور تھے
اور صحابہ تھے. یقیناً آپ جانتے ہیں جس دن حضور نے یہ حدیث پڑھی اس دن دنیا میں فقہ حنفی شافعی و مالکی حنبلی نہیں تھی. ترکت فیکم امرین، کتاب و سنت، اللہ کی رسی، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. لوگ ہمیں کہتے ہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقوں میں نہ بٹو، تو آپ فرقہ وریت کی دعوت کیوں دیتے ہیں؟ میں کہتا ہوں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. کیا اس آیت کا معنی غلط کیوں کرتے ہو؟ اس آیت کو صحیح سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کیوں نہیں ہوتی؟ کیا اس کا معنی یہ ہے کہ صرف فرقوں میں نہ بٹو؟ نہیں نہیں، اس کا معنی یہ ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقوں میں نہ بٹو. اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے فرقوں میں نہ بٹو، اور دوسرا معنی یہ ہے جو اللہ کی رسی کو تھام لے وہ فرقہ نہیں ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اگر رسی کو پکڑنے والا بھی فرقہ ہے تو پھر اس آیت کا معنی کیا ہوگا کہ اللہ کی رسی کو پکڑو اور فرقے نہ بنو. فرقہ وہ ہوگا جو اللہ کی رسی کو نہ پکڑے، جو رسی کو پکڑ لے وہ فرقہ نہیں ہے. رسی جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی اس دن رسی سے مراد کتاب و سنت تھا، اور کوئی چیز رسی میں داخل اور موجود نہ تھی. جو کتاب و سنت کو پکڑ لے وہ فرقہ نہیں ہے، جو کتاب و سنت سے جناب تمسک کر لے وہ فرقہ نہیں ہے، جو کتاب و سنت پر قائم ہے وہ فرقہ نہیں ہے. فرقہ وہ ہوتا ہے جو اصل سے ٹوٹ جائے اسے فرقہ کہا جاتا ہے. ایک درخت ہے، اس کی ایک ٹہنی کٹ گئی، وہ الگ ہو گئی، وہ فرقہ ہے، وہ جدا ہے. جو اس درخت کے ساتھ ٹہنی جڑی ہوئی ہے وہ فرقہ نہیں ہے. جو کتاب و سنت سے جڑا ہوا ہے وہ فرقہ نہیں ہے. جو اللہ کی رسی کو پکڑ کے کھڑا ہے وہ فرقہ نہیں ہے. فرقہ وہ ہے. اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں. توجہ فرمائیے. لوگ کہتے ہیں آپ ہی فرقہ ہے. سن لیجئے، ہم فرقہ نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم رسی سے جڑے ہوئے، رسی کو پکڑے ہوئے. وہ رسی کتاب و سنت کی ہے. کوئی نیا مسئلہ ہمارے مسلک و منہج عقیدے اور دعوت میں جب موجود ہی نہیں ہے تو پھر ہم فرقہ کیسے ہوئے؟ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی آسان مثال سے میں سمجھاتا ہوں. ایک باپ ہے، اس کے 5 بیٹے ہیں. توجہ میری طرف رہے. ایک باپ ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں، یا 5 کریں، 5 بیٹے ہیں اس کے. بڑے بیٹے کی شادی ہوئی. اس نے چند مہینوں کے بعد کہا ابا جی میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، مجھے الگ مکان لے دیں، الگ کوٹھی لے دیں. باپ نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں رہنا چاہتے آپ الگ ہو جائیں. اس نے اپنا مکان خریدا، وہ الگ ہوا. دوسرے بچے کا نکاح ہوا. اس نے کہا ابا جی اگر پہلا بچہ تو بیٹا تمہارے ساتھ نہیں رہا، میں بھی الگ ہونا چاہتا ہوں. وہ بھی الگ ہو گیا. تیسرے کا نکاح ہوا، چوتھے کا نکاح ہوا. انہوں نے کہا ہم بھی اپنے بھائیوں کی طرح الگ الگ مکان لیں گے. وہ بھی چاروں الگ، دوسرے دونوں الگ ہو گئے. اب 4 الگ ہو گئے. ایک بیٹا اپنے باپ کے ساتھ رہتا ہے، وہ ہے اکیلا، وہ ہے الگ، اسی طرح الگ رہتا ہے جس طرح باقی 4 الگ رہتے ہیں. لیکن زمانے کا کوئی سمجھدار بندہ اس کو الگ نہیں کہتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے باپ کے گھر سے نہیں نکلا، وہ اپنے اصل گھر میں موجود ہے. فرقہ وہ ہوگا جو حنفی ہوگا، فرقہ وہ ہوگا جو شافعی ہوگا، فرقہ وہ ہوگا جو مالکی ہوگا، فرقہ وہ ہوگا جو جعفری ہوگا، فرقہ وہ ہوگا جو حنبلی ہوگا. جو محمد مصطفیٰ کے گھر میں موجود ہے وہ فرقہ نہیں ہے. ہم فرقہ نہیں ہے. ہم کتاب و سنت کے ساتھ قائم ہیں، اپنے روحانی باپ کے گھر میں موجود ہے. اگر اتحاد چاہتے اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے اپنے گھر. اب ان 5 بیٹوں کو کوئی اکٹھا کرنا چاہے تو کیا کہے گا؟ تو اپنا گھر فروخت کر، بیچ، اپنی شناخت ختم کر، اپنے باپ کے گھر میں آ جاؤ تاکہ 5 اتفاق و اتحاد سے رہو. اگر ہمیں اکٹھا کرنا چاہتے ہو اپنی پہچان حنفیت، شافیت، مالکیت، حنبلیت، جعفریت کو مٹانا پڑے گا اور پوری امت کو اپنے روحانی باپ محمد کے نام پہ آنا پڑے گا. جب ساری امت رسول اللہ کے نام پہ آ جائے گی فرقہ وریت ختم ہو جائے گی. یہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. پیغمبر علیہ الصلوۃ نے خود فرمایا 73 گروہ بن جائیں گے، 72 جائیں گے جہنم میں، 1 گروہ جائے گا جنت میں. وہ کون سا گروہ؟
جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ وہ کون سا گروہ ہے؟ آئیے تلاش کیجئے۔ حق والے گروہ کی علامات کتاب و سنت کی روشنی میں نے جو آج تک سمجھی اور پڑھی ہیں، ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا چند منٹس میں، توجہ فرمائیے۔ حق والے گروہ کی پہلی علامت جو قرآن نے کہی ہے وہ سنیے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ قرآن یہ کہتا ہے جن کے ایمان میں شرک نہ ہو وہ ہدایت پر ہے۔ جن کے ایمان میں شرک نہ ہو، جن کے ایمان میں شرک نہ ہو، جن کے ایمان میں شرک نہ ہو، جن کے عقیدے میں شرک نہ ہو، وہ حق پر ہے، وہ ہدایت پر ہے۔ لاؤ رب کی زمین پر کوئی ایسا شخص جس نے آج تک ہمیں مشرک کہا ہو۔ لوگ ہمارے ساتھ غصہ کریں، ناراض ہو جائیں تو ہمیں وہابی کہتے، اور ناراض ہو جائیں تو ہمیں غیر مقلد کہتے۔ ہمیں کوئی بندہ مشرک نہیں کہتا۔ کیوں؟ رب کی ساری زمین پہ رہنے والے انسان جانتے ہیں اہل حدیث مشرک نہیں ہوتے، یہ شرک نہیں کرتے۔ ہم نے آج تک شرک نہیں کیا۔ اور کہاں یاد آئے قائد ملت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے قیامت کا دن ہوگا، اللہ پوچھے گا کیا لے کے آئے ہو؟ تو ہم کہیں گے اللہ سارے گناہوں کو عقیدہ توحید میں لپیٹ کے لے آئے۔ گناہ ہم میں ہو سکتا ہے، شرک نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جس کو معاف نہیں کیا جانا وہ شرک پر مبنی جناب عقیدہ ہے، جسے معافی نہیں ملے گی۔ ہمارے عقیدے میں شرک نہیں ہے۔ ہم پوری بصیرت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں اے اللہ ہم شرک نہیں کرتے، ہم شرک نہیں کرتے، ہم نے آج تک شرک نہیں کیا۔ لیکن اللہ کی رحمت ہے سارے کام بھی ہمارے ہو رہے ہیں۔ کیا خیال ہو رہے ہیں نا؟ سارے ہو رہے ہیں، کبھی اڑا ہی نہیں، کبھی پھنسا ہی نہیں۔ جو مانگتے ہیں وہ اللہ دے دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے سوا لوگوں سے جا کے مخلوق سے مانگتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں وہ کون سی چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، جو اضافی تمہیں مل گئی ہے کہیں سے؟ چلتے ہیں، زیادہ تکلیفیں دکھ سکھ میں کون ہے؟ دیکھتے ہیں جا کے، ہماری ہر مشکل اللہ کے دروازے سے حل ہوتی ہے۔ ہم نے آج تک اس کی ذات و صفات میں شریک کسی کو نہیں ٹھہرایا۔ ہم مشرک نہیں ہے تو پھر ہم اپنے عقیدے کو بطور وسیلہ پیش کیوں نہ کرے کہ یا اللہ تیری زمین پہ ہم ہی تو ہیں جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، تو یا اللہ ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف فرما دے۔ توحید پر قائم رہنا یہ ہمارے مسلک کا شعار ہے۔ ہمارے مسلک کی حقانیت کی دوسری دلیل کہ ہمارے عمل میں بدعت موجود نہیں، بدعتی جان بھی ہے، ہمارے عمل میں بدعت نہیں ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ فرماتے ہیں جس مومن کے ساتھ میں محبت کروں، پیار کروں، اس اپنے ولی کو، دوست کو بدعات سے نکال کے مصطفیٰ کی سنت عطا کر دیتا۔ ہمارے عمل میں بدعت موجود نہیں ہے۔ کوئی ایک بدعت بطور مثال پیش کیجئے جو ہم ثواب دین شریعت سمجھ کے کرتے ہوں اور اس پر دلیل موجود نہ ہو۔ دیکھیں، تلاش کریں، ہم جو کچھ کرتے ہیں دلیل پر۔ اگر اس طرح سمجھ نہ آئے، ہم اپنے ہاتھوں کو نماز کے لیے اٹھاتے ہیں، یہ انگلیاں ہم اس طرح جوڑتے نہیں، اس طرح زیادہ کھولتے نہیں، یہ کیفیت ہوتی ہے، یہی کیفیت حدیث میں ہے۔ قبلہ رخ کرتے ہیں، یہی حدیث میں ہے۔ کندھوں کے برابر کرتے ہیں، یہ حدیث میں ہے۔ کانوں کی لو کے برابر اٹھاتے ہیں، یہ حدیث ہے۔ پھر دایاں اوپر بایاں نیچے رکھتے ہیں، حدیث ہے۔ سینے پر باندھتے ہیں، علی صدر ہی کی حدیث کے الفاظ ہے۔ پھر اللہم باعث بینی پڑھتے ہیں، حدیث ہے۔ پھر ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، حدیث ہے۔
پھر اونچی آمین کہتے ہیں، حدیث ہے۔ پھر رکوع آگے آیات کریمہ قرآن سے تلاوت کرتے ہیں، مقتدی سنتے ہیں، حدیث ہے۔ رکوع میں جاتے ہیں رفع الیدین کرتے ہیں، حدیث ہے۔ رکوع میں اپنی پیٹھ کو اور سر کو برابر رکھتے ہیں، حدیث ہے۔ جو دعا پڑھتے ہیں وہ حدیث ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، حدیث ہے۔ ربنا ولک الحمد کہتے ہیں، حدیث مصطفیٰ ہے۔ حمدن کثیرن پڑھتے ہیں، حدیث مصطفیٰ ہے۔ سجدے میں جاتے ہیں، پہلے اپنے گھٹنے لگا کے پھر اپنے ہاتھ لگاتے ہیں، حدیث جناب پہلے ہاتھ رکھ کے گھٹنے لگاتے ہیں، حدیث ہے۔ 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرتے ہیں، حدیث ہے۔ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ کے دعا پڑھتے ہیں، حدیث ہے۔ پھر دوسرا سجدہ کر کے جلسہ استراحت بیٹھتے ہیں، حدیث ہے۔ پھر اوپر اٹھتے ہیں دوسری رکعت کے لیے جیسے حدیث میں ہے۔ درمیانہ تشہد بیٹھتے ہیں جیسے حدیث میں ہے۔ درود پاک کبھی کبھی درمیانے تشہد میں پڑھ لیتے ہیں، کبھی اب تو ہو رسولو کہہ کے اٹھ جاتے ہیں، دونوں طرح حدیث ہے۔ تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہیں، رفع الیدین کرتے ہیں، اس لیے کہ حدیث ہے۔ پھر جلسہ استراحت بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ حدیث ہے۔ پھر آخری تشہد میں تورک بیٹھتے ہیں، اس طرح حدیث ہے۔ پھر سلام پھیرتے ہیں درود پاک اور دعا پڑھ کے، کیونکہ حدیث ہے۔ سلام پڑھنے کے بعد اللہ اکبر اونچی آواز سے کہتے ہیں، حدیث ہے۔ 3 مرتبہ استغفر اللہ کہتے ہیں، حدیث ہے۔ اللہ لا مانع پڑھتے ہیں، حدیث ہے۔ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، حدیث ہے۔ اذکار کرتے ہیں مسنون، اس لیے کہ حدیث ہے۔ ہمارا ایک یا اس مسئلے کو چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں، ایک مسئلہ بصیرت پر، دلیل پر، نور پر، روشنی پر جس جماعت کا قائم ہے وہ ہمارا مسلک ہے۔ کوئی ایک مسئلہ اور کبھی ہم سے پوچھو کہ تمہاری حالت اور کیفیت اور باقی فرق کی حالت کیفیت کیا ہے، اگر دلیل مانگنا شروع کر دیں، اللہ کی قسم دلائل نہیں۔ مثلا 20 رکعت ہے، ماہ رمضان کی راتوں میں 20 رکعت تراویح۔ لوگ پہلے کہتے تھے کہ مکہ مدینہ میں 20 ہوتی ہے، اللہ کی رحمت تو یہ سال انہوں نے یہ بھی فارغ کر دی، انہوں نے 11 رکعت شروع کر دی تاکہ یہ جھگڑا بھی ختم ہو۔ اب تو مبارک ہو کہ بیت اللہ میں 8 ہو رہی، اب تو مبارک ہو مسجد نبوی میں بھی 8 ہو رہی ہے۔ صرف ایک حدیث کہ نبی علیہ السلام نے زندگی بھر کبھی بھی 20 رکعت رات کو نفلی نماز پڑھی ہو، صرف ایک حدیث۔ حضور نے جب بھی رکعت رات کا قیام کیا، آپ نے زیادہ قیام کرنا چاہا، رکعت کو نہیں بڑھایا، قرآن کی تلاوت کو بڑھایا۔ آج ہم اس پر قائم، اگر ہمیں اجازت دو تو کیا ہم پوچھ سکتے ہیں کہ پورا ماہ رمضان آپ نے پڑھی، دعا بصوم غد نویت من شہر رمضان، کیا ہم میں جسارت کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں کہ دنیا کی کس مسلمانوں کی کتاب میں ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، میں نے کل کے روزے کی نیت کی، رکھا آج کا، نیت کل کی۔ پہلا روزہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، میں نے دوسرے کی نیت کی، پہلا کیا چونکہ نیت پہلے کی تو ہوئی نہیں، جب دوسرا آیا وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ تو میں نے تیسرے روزے کی نیت کی، دوسرا گیا، اور جب آخری آیا، آخری روزہ کون سا ہوگا بولو؟ میں نے سمجھا شاید 29 آپ کہیں، جب آخری روزہ ہوگا 29واں یا 30واں ہوگا تو کیا کہے گا وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان؟ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے میں نے کل کے روزے کی نیت کی۔ کون سے روزے کی؟ عید والے دن کی، اور عید والے دن روزہ ہوتا ہی شیطان کا ہے۔ پورا مہینہ برباد کیا ایک بدعت پر، بعد نہیں آیا۔ جب افطاری کا وقت آیا، یا ڈھول کھڑکے گا یا سائرن بجے گا یا اعلان ہوگا مجال ہے اذان دے، وہ کام نہیں کرے گا۔ قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ یا رسول اللہ ہم اہل سنت ہیں، اگر سنت پر عمل ہم کر جائیں تو پھر ہمارا نام بھی مٹا دو۔ ایک ایک عمل
سنت کے خلاف. حدیث کہتی ہے اذان اور روزہ مؤذن کے گلے میں ڈال دیا گیا ہے. یہ اذان دے گا روزہ بند ہوگا، یہ اذان دے گا روزہ کھولا جائے گا. اعلان سے روزہ بند، اعلان سے روزہ کھولنا، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ کبھی آپ نے سمجھا جب لاؤڈ سپیکر نہیں ہوا کرتے تھے تو اذان کے علاوہ کون سا طریقہ تھا؟ اعلان کہاں سے آیا؟ اعلان کرے گا روزہ کھولے گا، 10-15 منٹ وقفہ کرے گا، کھائے گا تسلی سے، پھر اذان دے کے نماز پڑھے گا. کیونکہ مذہب ہے اذان کے بعد نفل ہم نے نہیں پڑھنے، فوری جماعت کروانی ہے. اپنی شرارت سے بعد نہیں آئے گا، چاہے سنت کا حلیہ بگاڑ. اذان سے روزہ افطار، کھانے والا کھا لے، آنے والا آ جائے، آیا ہوا 2 نفل پڑھ لے، افطاری کر لے، پھر جماعت شروع ہو جائے. یہ ہے اسلام، یہ ہے دین، یہ ہے شریعت. لیکن یہاں کیا ہے؟ دعا پڑھے روزہ کھولنے کی. اللہم انی لک صمت و بک آمنت. ایسی بدبختی ہے، مجال ہے سنت پر قائم رہے. لازم چڑ ہے سنت سے کہ ہم نے 2-3 الفاظ درمیان میں داخل کر کے سنت کو خالص نہیں رہنے دے. بک آمنت وعلیک توکلت. کبھی سوچا ہے یہ الفاظ کہاں سے بنائے اور کس نے یہاں لائے اور داخل کیے؟ ہمارا جرم یہی ہے نا کہ ہم دنیا سے پوچھتے ہیں یہ الفاظ جب حضور کی زبان سے نہیں نکلے، کتنے پیارے کیوں نہ ہوں، وہ الفاظ اللہ کے ہاں مقبول نہیں جب تک مصطفیٰ پاک کی زبان سے نہ نکلے ہو. پھر سحری کے وقت ابو داؤد میں کیا حدیث؟ ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں برتن ہے، کھانا کھا رہا ہے، ادھر سے اذان شروع ہو گئی. حضور فرماتے ہیں یہ کھاتا رہے. اس کو گنجائش دی حضور نے، کیوں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. لیکن ادھر کیا ہوتا ہے؟ حضرات کھانا پینا بند کر، اور اتنے روب کے ساتھ جس طرح اس کے گھر سے کھا رہے، کھانا بند کر دیں، وقت ختم ہو گیا ہے. دعا پڑھے، کون سی؟ جو میں نے بنائی. وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ. دعا پڑھے. ہماری مساجد میں سحری کے وقت اذان ہوگی، مجال ہے یہ اذان دیں، سیرن بجائیں گے، ڈھول کھڑکائیں گے، ٹین کھڑکائیں گے، ہر برا کام کرنے کے لیے تیار ہے. مجال ہے اگر سنت پہ یہ عمل کرے. یہ اذان دیں گے جا کے مرنے والے کے دفن کرنے کے بعد قبر پر. ایک بندہ کہنے لگا جی میں نے کہا یہ قبر پہ اذان جو آپ نے دی ہے یہ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ کہتا حرج کیا ہے، اذان ہی دی ہے نا. اللہ کا امر کچھ دنوں بعد ہماری مسجد میں وہ آ گیا، کہتا ہے جی یہ آپ نے سحری کی اذان دی ہے یہ کہیں لکھی ہوئی ہے؟ میں نے کہا حرج کیا ہے، اذان ہی دی ہے نا، حرج کیا ہے؟ کہتا اچھا آپ کو وہ مسئلہ یاد تھا. میں نے کہا جب قبر پہ اذان دیتے تھے ہم پوچھتے تھے یہ کہاں سے آئی، کہتے تھے حرج کیا ہے. اب ہم نے سحری کے وقت دی ہے، پوچھتے ہو دلیل کیا ہے، میں کہتا ہوں حرج کیا ہے. اب سمجھ آئی کہ حرج کیا ہے. جاؤ تم نے قبر پہ دی اپنی مرضی کے ساتھ، ہم نے سحری کے وقت بھی دی مصطفیٰ کی سنت کے مطابق دی. حرج کیا؟ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ان سے پوچھنے کا جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں. گجرانوالہ کی بستی میں تقریر کر کے ہم بیٹھے تھے، 2-4 بندے آ کہتے ہیں ہم نے آپ سے سوال کرنے میں پوچھ لیں. کہتے ہیں ہمارے تمہارے مسلک میں فرق کیا ہے؟ میں نے کچھ 2-4 چیزیں باتیں بیان کی. کہتے ہیں جی ہمیں سمجھ نہیں آئی. میں 2-4 اور چیزیں یہ جو بدعات کا ذکر کر رہا ہوں، بدعات کا ذکر کر دیا کہ عام مسلک میں بدعات ہے، وہ بیان کی. کہتے ہیں حرج کیا ہے؟ اگر یہ کر لیں تو حرج کیا ہے، کام تو اچھے ہی ہے نا. میں خاموش ہو گیا 2-4 منٹ. اس کے بعد کہنے لگے جی ہماری باتوں کا لگتا ہے آپ کے پاس جواب نہیں. میں کہا بالکل. میں نے کہا بالکل کوئی جواب نہیں. جب آپ کیا اس ضد پہ آگے حرج کیا ہے تو جواب کیا ہو سکتا؟ کہتا چلو یہ مسئلہ چھوڑیں، آپ رفع الیدین کرتے ہیں. میں نے کہا جی کرتا ہوں. اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا حرج کیا ہے، حرج کیا ہے؟ بھائی ہاتھ اوپر کی ہے، نماز میں کھڑے تھے ہم نے اوپر کر لیا، اس میں کیا حرج ہے؟
ہم سے سوال پر دلیل وہ مانگے جس کا مسلک دلیل پر قائم ہو، جس کا سارا مسلک حرج پر ہے، وہ ہم سے دلیل مانگتا ہے۔ اللہ کی قسم ہم اس وقت تک کوئی عمل کرتے ہی نہیں جب تک مصطفیٰ سے دلیل نہ ہو۔ ہمارے مسلک کی حقانیت کی تیسری دلیل، توجہ ہے ماشاء، جب وقت ہو جائے مجھے بتا دے، میں تو تسلی سے آیا ہوں، بس سحری تک یہاں ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کتاب الجہاد میں حدیث ہے، تیسری علامت بیان کر رہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت پہ ایسا وقت آئے گا کہ کچھ لوگ پیدا ہو جو سنتوں کو مٹا دیں گے اور بدعات کو عام کر دیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے زمانے میں یہ لوگ آ جائیں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ان لوگوں کے قریب نہیں جانا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسے بدعتی لوگوں کو نشانی بیان کر دیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے یہ وہ آ گئے، ان کے قریب ہم نے نہیں جانا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ بن مسعود، جو میری امت کے بدعتی لوگ ہوں گے ان کی نمازوں کے وقت جو اوقات ہوں گے وہ لیٹ ہوں گے، تاخیر سے نمازیں پڑھتے ہوں۔ کھولیے حدیث اور پڑھیے اور دیکھیے رب کی زمین پر وہ کون سا گروہ ہے جو مسجد نبوی اور مسجد حرام سے لے کر اس مسجد تک ہر نماز اول وقت میں پڑھتا ہے۔ جو نمازوں کو لیٹ پڑھیں گے وہ میری امت کے بدعتی گروہ ہوں گے۔ ہم نماز اول وقت پڑھتے، ظہر اول وقت، عصر اول وقت، مغرب وہی وقت جتنا حضور نے وقفہ کیا ہوتا۔ عشاء میں حضور نے فرمایا اس کا تاخیر کا وقت اول ہے، لیٹ کرو۔ یہ عشاء پہلے پڑھتے ہیں اس لیے کہ حضور نے فرمایا لیٹ کرو۔ دیکھ لیں، حضور نے فرمایا لیٹ کرو، یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یا رسول اللہ انشاءاللہ ہم پہلے پڑھیں۔ حضور نے فرمایا تھوڑا لیٹ کر لو عشاء کو، یا رسول اللہ ہم ان سے پہلے پڑھیں گے، ہماری علامت یہ ہے کہ جو کام انہوں نے کرنا ہے ہم نے وہ نہیں کر۔ حضور نے فرمایا اذان کے بعد درود پڑھنا ہے، ٹھیک ہے یا رسول اللہ انشاءاللہ ہم پہلے پڑھیں۔ حضور نے فرمایا ثم صلوا علیہ، اذان کے بعد، جی محبوب ٹھیک ہے صدقے جائے قربان جائیں یا رسول اللہ، آپ کے حسن پہ قربان یا رسول اللہ، اور انشاءاللہ ہم پہلے پڑھ کے دکھائیں گے۔ آپ فرمایا میرا حکم ہے بعد میں، ٹھیک ہے یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، انشاءاللہ درود پہلے پڑھیں۔ حضور نے فرمایا میرا حکم ہے بعد میں پڑھنا ہے، یا رسول اللہ انشاءاللہ پہلے پڑھیں۔ بعد میں پڑھ جائے ہم لڑ پڑیں گے لیکن نہیں پڑھیں گے، وہاں پڑھیں گے جہاں حضور نے نہیں فرمایا، جہاں حضور نے فرمایا وہاں نہیں پڑھیں۔ جنازہ دیکھ لیں، اللہ اکبر۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا آپ کے ہم نے ایسا جنازہ دیکھا ہے لاہور والوں نے، اتنا بڑا جنازہ تھا، اتنا بڑا۔ تو میں نے کہا کسی نے پڑھا بھی ہے کہ صرف رش ہی تھا؟ کہتے ہیں پڑھا تو بڑے بندوں نے تھا۔ میں نے کہا پتہ ہی کسی کو نہیں چلا، 1 منٹ کا پورا جنازہ ہوا نہیں، فاتحہ ہوئی نہیں، جنازہ ہوا نہیں۔ کون سا جنازہ؟ اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ یہ پہلی تکبیر ہے۔ کوئی ہے دنیا کی کتاب، کوئی ہے مائی کا ایسا لال، کوئی ہے پڑھا لکھا انسان جو ان سے ہاتھ جوڑ کے پوچھے کہ ہمارے مردوں کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کیوں کر رہے ہو؟ جب حضور نے یہ جل ثناؤک کا نہیں پڑھا تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ اور تم اللہ کے بندو مردوں کے ساتھ مخلص نہیں ہو۔ تمہارا باپ اور تمہاری ماں اور تمہارے بزرگ دنیا سے جا رہے ہیں اور یہ غلط جنازہ پڑھا کے ان کو دفن کروا رہے ہیں، اور تم ان کے گربان نہیں پکڑتے اور ہم سے لڑتے ہو۔ ان سے کیوں نہیں پوچھتے جو جنازے سنت کے خلاف پڑھا رہے ہیں؟ حضور نے جل ثناؤک کا نہیں پڑھا۔
جو کہے مولوی کہ میں نے حضور نے پڑھا ہے وہ ہمیں بتلائے، وہ کہ ہاں حدیث سے ہمیں دکھلا دے، ہم اس مولوی کو تول دیتے ہیں 5 روپے کے ٹھیپوں کے ساتھ، ان اس کا وزن کریں گے، اس کے نام دیں گے بھائی یہ حدیث لے آیا ہے، حضور نے نہیں پڑھا۔ دوسری تکبیر کے بعد درود جنازہ جو لاہور میں مشہور ہے وہ حضور نے نہیں پڑھا، وہ درود پڑھا ہے جو عام نمازوں میں پڑھا جاتا ہے، درود ابراہیم۔ تیسری تکبیر کے بعد اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا۔ کیا معنی ہے؟ اے اللہ ہمارے زندوں کو، ہمارے مردوں کو، ہمارے جنازے میں آنے والے نہ آنے والے، ہمارے بچے چھوٹے بڑے مرد عورتیں، ان سب کو معاف کر، ہمیں زندہ رکھ اسلام پر، ہمیں موت دے ایمان پر، اور جو سامنے پڑا ہے اس کے ساتھ جس طرح تیرا دل ہے اس طرح کر۔ اس کے لیے کیا مانگا تم نے؟ جنازہ بھی اللہ نے آل الحدیث کا ہی رکھا ہے۔ سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور نے ایک جنازہ پڑھایا اور دعا پڑھی، میں پیچھے کھڑا تھا، دعا سن رہا تھا، حضور کے الفاظ سن رہا تھا، حضور کے الفاظ سن رہا تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عوف بن مالک فرماتے ہیں حضور جنازہ پڑھا رہے تھے، میں پیچھے کھڑا تھا، حضور کے الفاظ سن رہا تھا، حضور کا جنازہ پڑھا ہوا، دعائیں پڑھی ہوئی میں سن رہا تھا، کیونکہ میں پیچھے کھڑا تھا، میں حضور کے الفاظ دعا سن رہا تھا، کیونکہ حضور دل میں پڑھا رہے تھے، میں پیچھے کھڑا تھا، حضور کے الفاظ سن رہا تھا، یاد کر رہا تھا، ساتھ کہہ رہا تھا کاش جنازہ میرا ہوتا۔ جب حضور پڑھ رہے تھے اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ، 2 دن پہلے ایک قاری نے، ہمارے قاریوں کو اللہ اور ان کی قرات میں اضافہ فرمایا اور آواز میں اضافہ فرمایا، ہمارے علاقے میں ایک قاری نے اگلے دن وتر پڑھایا، اس کو اور دعا کو نہیں یاد تھی، اس نے یہی شروع کر دی، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا۔ اس نے کہا اب لمبی دعا کرنی چاہیے نا قنوت میں، تاکہ بندوں کو پتہ چلے قاری بڑا پڑھا لکھا ہوا ہے۔ اب بندوں کو کیا پتا بیچارہ کیا کر رہا ہے، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ۔ میں نے کہا یہ تمہارا سب کا جنازہ پڑھا گیا ہے۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد۔ اللہ نے جنازہ بھی آل الحدیث کا ہی رکھا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم سنت پر، دین پر، شریعت پر قائم ہیں۔ آخر کی طرف آتا ہوں، حدیث پڑھتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں موجود ہے، کفار کا قبضہ ہے، حضور کا جی چاہا، بیت اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اندر کفار داخل ہو کے مشرکین طواف عبادت کر رہے۔ حضور نے جب دیکھا تو آپ کا جی چاہا میں بھی اندر چلا جاؤں، حضور بیت اللہ کی طرف بڑھے، کفار قریش نے دیکھا، وہ باہر نکل آئے اور بیت اللہ کا دروازہ بند کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب مجھے آپ نے آتا دیکھا، دروازہ آپ نے بند کر دیا ہے، دروازہ کھولو، میں اندر جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کے لیے دروازہ نہیں کھل سکتا۔ اس وقت بیت اللہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس ہوتی تھی۔ عثمان بن طلحہ، ہاں جی، میں نے کہا تھا بھائی ادھر بھی ٹائم رکھو، توجہ ہے ماشاء۔ اب وہ کہتے ہیں ادھر لارنس روڈ مرکز پہ جانا، جلدی کرو۔ میں نے کہا تھا میرے 2 جگہ پہ رکھو، یہ آپ نے رکھا ہے، اب میری جب مرضی ہوگی ختم کروں۔ میں نے جب ایک جگہ پہ ٹائم دیا تھا، یہ علامہ شام صاحب کا حکم تھا ادھر بھی آنا ہے، تو میں آ گیا ہوں، اب مرضی سے جاؤں گا۔ توجہ ہے ماشاء۔ اگلا ہو پروگرام نہ ہو، آپ کا تو ہونا چاہیے نا۔ نبی علیہ السلام بیت اللہ کا دروازہ کھولو، میں اندر داخل ہونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کے لیے نہیں کھل سکتا۔ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ مسلمان ابھی نہیں تھے، بیت اللہ کی چابی ان کے پاس ہوتی تھی۔ جب یہ باہر نکلے نا تالا لگایا، نہیں کھولا حضور کے لیے، تو حضور نے فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ پھر میں جس کو چاہوں گا دوں گا۔ حضور فاتح ہو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے، واپس فاتح ہو کے بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ فرمایا عمر بلال، جی محبوب
فرمایا جاؤ عثمان بن طلحہ کو جس کے پاس بیت اللہ کی چابی ہے اس کو بلا لاؤ۔ وہ آئے، آپ نے فرمایا کھولو دروازہ، دروازہ کھولا، آپ اندر داخل ہوئے، بتوں سے صاف و پاک کیا بیت اللہ کو، باہر نکلے، بیت اللہ کی چابی آپ کے ہاتھ میں تھی۔ فرمایا عثمان، فرمایا تھا نا ایک دن چابی محمد کے ہاتھ میں ہوگی۔ عثمان نے کلمہ پڑھ لی، ایک حدیث پوری ہوتی، کلمہ دیکھا تو کلمہ پڑھ لیا، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں بیت اللہ کی چابی۔ جب چابی دیکھی نا عثمان بن طلحہ، وہ تو مسلمان ہو گئے، اب حضور کا ارادہ خواہش چاہت کیا ہے کہ بیت اللہ کی چابی میں کسے کو دے دوں۔ سیدنا عباس آگے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چابی بیت اللہ کی مجھے دے دیں۔ آپ فرمایا نہیں اے عباس، تم حاجیوں کو زمزم پلاتے ہو، یہ ذمہ داری آپ کی ہے، ہم دو عہدے ایک گھر میں نہیں دیا کرتے، ہم دو عہدے ایک گھر میں نہیں دیا کرتے، ہم دو عہدے ایک گھر میں نہیں دیا کرتے، ہم دو عہدے ایک گھر میں نہیں دیا کرتے، ہم دو عہدے، چلو سمجھ آ گئی، ہم دو عہدے ایک گھر میں نہیں دیا کرتے، ہم دو عہدے ایک گھر میں نہیں دیا کرتے۔ یہ سمجھ کہاں پائے گی آپ کو؟ 12 بجے سمجھ آ گئی ہے نا؟ ہم دو عہدے ایک گھر میں نہیں دیا کرتے کہ باپ وزیر اعظم ہو، ہم دو عہدے ایک گھر میں نہیں دیا کرتے۔ یہ عہدہ آپ کے پاس ہے نا کہ تم سقیا زمزم ہو، اب کہتے ہو کہ بیت اللہ کی چابی مجھے دے دو۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ چابی میں تجھے دے دوں۔ سیدنا صدیق کی خواہش تھی چابی مجھے مل جائے، سیدنا عثمان بن عفان کی خواہش تھی چابی مجھے مل جائے، سیدنا عمر کی خواہش تھی چابی مجھے مل جائے، شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی کی خواہش یہ تھی چابی مجھے مل جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ چابی میں کس کو دوں؟ ابھی سوچ و بچار کا سلسلہ جاری تھا۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اوپر سے آگئے جبریل، فرمایا ان اللہ یامرکم، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ حکم کرتا ہے آپ کو محبوب چابی اسی عثمان بن طلحہ کی جو ابھی ابھی مسلمان ہوا، اسی کی امانت ہے، واپس کر دو۔ آپ نے فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ محبوب جی وہ کھڑا ہے اور رو رہا ہے۔ بلایا گیا، کیوں رو رہا ہے؟ یا رسول اللہ چابی چھن گئی، بیت اللہ کی چابی میرے پاس ہوا کرتی تھی، آج مجھ سے چلی گئی، چھن گئی، آپ کے پاس آ گئی، آپ پتہ نہیں اپنے کسی قریبی کو دیں گے۔ فرمایا میں جاتا تھا کسی اپنے پیارے قریبی پرانے ساتھی کو دوں، لیکن اللہ کہتا ہے چابی تیری امانت ہے، یہ چابی پکڑ لو، اٹھائیے۔ جس مسلک کے ساتھ تعلق ہے اپنی اپنی تفاسیر پڑھیے، اگر شیعہ مسلک سے تعلق ہے تفسیر نمونہ 5واں پارہ سورۃ النساء کی آیت مبارکہ پڑھیے، اگر جماعت اسلامی کے ساتھ تعلق ہے تفہیم القرآن 5واں پارہ سورۃ النساء کی تفسیر پڑھیے، تفہیم القرآن پڑھیے، دیوبند مسلک سے تعلق ہے تفسیر ماجدی کو پڑھیے، اگر بریلوی مسلک سے تعلق ہے تو تفسیر ضیاء القرآن 5واں پارہ سورۃ النساء پڑھیے، اگر مسلک اہل حدیث سے تعلق ہے ابن کثیر کو پڑھیے، احسن البیان کو پڑھیے، 5واں پارہ سورۃ النساء ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یامرکم، تفسیر کے تحت یہ واقعہ موجود ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا عثمان چابی تیری امانت، اللہ حکم دیتا ہے چابی تجھے دوں اور میری خبر سن لے۔ جی محبوب جی فرمائیے۔ فرمایا چابی قریش نے تجھے دی تھی، آج چھن گئی؟ جی آج میں دے رہا ہوں، آج میں دے رہا ہوں۔ یا رسول اللہ فرمائیے۔ فرمایا اب قیامت تک چابی تیری اولاد کے پاس رہے گی، تجھ سے کوئی نہیں چھین سکے گا۔ حضور کی حدیث، چابی بیت اللہ کی قیامت تک عثمان بن طلحہ کے خاندان کے پاس رہے گی۔ آج حکومت شاہ سلمان کی ہے، اندر نہیں جا سکتا جب تک عثمان بن طلحہ کے خاندان کا فرد آ کے دروازہ نہ کھولے، چابی انہی کے پاس ہے۔ اور اگلی بات بڑی پیاری ہے،
سارے کا سارا خاندان آل الحدیث ہے۔ بیت اللہ کی چابی، جب پہلی مرتبہ مجھے جانے کا بیت اللہ میں موقع نصیب ہوا، میں نے ساتھیوں سے کہا کہ کیا اس بندے سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ذرا ان سے اگر ملاقات ہو جائے جس کے پاس آج بیت اللہ کی چابی ہے۔ کہتے ہیں ملاقات ہو سکتی ہے۔ ہم نے ماہ رمضان تھا، ہم نے افطاری انہوں نے کوشش کی، ان کے پاس انہوں نے کہا بیت اللہ میں میرا دفتر ہے، وہاں پر آپ جو ہے افطاری ہوگی۔ جب افطاری کے لیے ہم ان کے آفس دفتر میں پہنچے تو میں یہ سوال ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا بیت اللہ کی چابی یہ حدیث ہے جو تمہیں حضور دے گئے؟ تو میں نے جب دیکھا ان کے صوفے کے اوپر یہ حدیث لکھی ہوئی تھی، کیا عثمان چابی پکڑ لے قیامت تک تیری اولاد کے پاس ہی رہے گی؟ تو جب میں نے سوال کیا تو مسکرا کے کہتے ہیں یہ پڑھ لیں، ہم وہی خاندان ہے جسے رسول اللہ چابی دے گئے۔ اس خاندان کا آل الحدیث ہونا کیا میرے مذلک کی حقانیت نہیں ہے؟ جو علی حجویری کے دربار کی چابی لے کے پھرتا ہے تم اس کے ہاتھ چومتے ہو، جو بیت اللہ کی چابی لے کے پھرتا ہے اس کو گالیاں دیتے ہو۔ اگر سمجھ نہ آئے تو مدینہ چلتے ہیں، آؤ مدینے چلتے ہیں، آؤ مدینے چلیں، مدینے کو دیکھتے ہیں۔ مدینے میں ایک ہستی ہے محمد مصطفیٰ، ان کا روضہ عطر ہے۔ حضور دعا کرتے ہیں اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ جہاں میری قبر ہو اس پر عبادت نہ ہو۔ لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر پہ میلہ نہ لگانا۔ اللہم لا تجعل قبری، اے اللہ میری قبر پر عبادت نہ ہو۔ یہ ہے معنی۔ مفہوم کیا ہے؟ مفہوم میں بیان کرنے لگا ہوں، آپ سارے غور کریں، علماء کرام بھی توجہ فرمائیں۔ معنی مفہوم غلط ہو تو مجھ سے ارشاد فرما دے، اصلاح ہو جائے گی۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ جہاں میری قبر ہو وہاں پہرےدار اہل حدیث رکھنا تاکہ میری قبر پہ سجدہ نہ ہو۔ میری قبر قیامت تک اہل حدیثوں کے حوالے رکھنا، موحدوں کے حوالے رکھنا، جن کے عقیدے میں شرک نہ ہو۔ حضور کی قبر ہمارے حوالے ہے۔ علی حجویری کی قبر ہم نے تمہیں دی ہوئی ہے، بابے بلے شاہ کی قبر تمہارے پاس ہے، بابے فرید کی دربار تمہارے پاس ہے، چنگا سنبھالیا جی۔ ہمارے پاس حضور کا روضہ عطر ہے، مجال ہے کوئی شرک کرے؟ اور انشاءاللہ یہ دعائے رسول ہے، قیامت تک روضہ رسول کی ذمہ داری، چوکیداری آل الحدیث کے پاس رہے گی۔ مکہ مدینہ انشاءاللہ ہمارے پاس رہے گا، بیت اللہ کی چابی ہمارے پاس، روضہ رسول کی چابی ہمارے پاس، اور اہل حق تم ہو۔ اہل حق وہی ہے جن کے پاس بیت اللہ کی چابی ہے، جن کے پاس روضہ رسول کی چابی ہے، جو حضور کے پہرے دار ہیں دنیا میں، اور انشاءاللہ جنت میں مصطفیٰ کے ساتھ ہوں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔